مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا کھڑے ہو کر نہانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کیا ہے، کہ یعنی سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کے نہایا جا سکتا ہے یا نہیں. تو یاد رکھیے، کھڑے ہو کر غسل کرنے کے متعلق کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر غسل کرنے سے منع کیا ہو. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ دوران غسل بھی آدمی سطر کا خیال رکھے، اور اس میں کھڑے ہو کر اور بیٹھنے دونوں صورتوں میں یہ ممکن ہے، لیکن بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ سطر کے لیے بہتر ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واضح حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کھڑے ہو کے غسل نہیں کیا، ہمیشہ بیٹھ کے کرتے تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی کپڑا لپیٹ کے غسل کرتے تھے. لہذا غسل میں ایسی صورت ضرور اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے سطر کا پورا اہتمام ہو. کھڑے ہو کے کرنا بھی جائز ہے اور بیٹھ کے کرنا بھی جائز ہے، لیکن ایک بات یہاں سمجھ لیجئے جو بہت ہی زیادہ اہم ترین ہے، اور عام طور پر مسلمان اس مسئلے سے ناواقف ہیں، کہ ہمارے ہاں جو غسل خانے عام طور پر ہوتے ہیں ان کی جگہ تنگ ہوتی ہے، اور غسل کے بعد جو ہم نے پاک کپڑے پہننے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم غسل خانے کے اندر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہاں لے جا کر ہم کنڈی کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اور لٹکانے کے بعد ہم شاور کے ذریعے، ٹوٹی کے ذریعے کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں. عام طور پر اگر یہ غسل جنابت ہے، اگر غسل وہ ہے کہ جو انسان پر فرض ہے، تو فرض غسل کرنے کے دوران جب پہلا پانی جسم پر لگتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہوتا ہے. وہ پانی اگر پاک کپڑوں پر لگے گا تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. لہٰذا اس صورت میں ہمیں بیٹھ کے غسل کرنے میں زیادہ بہتری معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کے اوپر پڑنے والی چھینٹیں وہ اس کے کپڑوں پر نہیں پڑیں گی، اور جب کپڑوں پر نہیں پڑیں گی تو کپڑے پاک رہیں گے. اگر غسل خانہ بڑا ہے، کشادہ ہے، اور اس میں کپڑوں پر چھینٹیں پڑنے کا ڈر نہیں ہے تو پھر تو کھڑے ہو کے بھی کر لینا چاہیے. لیکن اگر کھڑے ہو کر غسل کرنے میں جسم کی چھینٹیں پاک کپڑوں پر پڑ جائیں اور وہ پالے پانی کی چھینٹیں ہوں تو ان سے وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. اس صورت میں ہمیں بیٹھ کے غسل کرنا چاہیے، اور اس مسئلے پر خود بھی اچھی طرح سمجھ کے عمل کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو اس کے متعلق آگاہ بھی کیا جائے کہ غسل کا پہلا پانی، فرض غسل کا پانی جب پہلی مرتبہ جسم پہ لگتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہوتا ہے. اس کے بعد جو پانی جسم پر بہایا جاتا ہے یا ڈالا جاتا ہے اس کا حکم اور ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.